بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کرونا وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے بارے کے اندر ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ہر طرف کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں ان کے اندر کرونا وائرس ہے۔ جب کرونا وائرس کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ایک کیریئر اور اس کو لے کر چلنے والا شخص بن گیا ہے۔ اب جس وقت وہ کھانستا ہے تو اس کے کھانسنے سے اور اس کے چھینکنے سے جو وائرس ہے یہ فضا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ وائرس ایسا ہے کہ یہ وزنی وائرس ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ 3 سے 6 فٹ تک ہی فضا کے اندر معلق ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شخص وہاں سے کھانس کر یا چھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو فضا کے اندر تقریباً 3 گھنٹے کے اندر وہ وائرس وہیں موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی وہ وہاں سے کوئی شخص گزرے گا اس کمرے کے اندر یا اس دکان کے اندر یا اس بس کے اندر یا کسی اور جگہ ہاسپٹل کے اندر تو وہ اس کرونا وائرس کو اپنے اندر لے لے گا۔ اب اس سے پہلے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے ماسک۔ ہم ماسک جو ہے نا وہ اپنے چہرے پر ماسک کو لگائیں۔ ماسک سے یہ فائدہ ہوگا کہ وائرس جو ہے وہ ماسک کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی پروٹیکشن جو ہے وہ ماسک کے ذریعے جو فضا کے اندر ڈراپلیٹس وائرس کے ڈراپلیٹس جو ہیں جب چھینکنے سے یا کھانسنے سے جو کرونا وائرس کا کیریئر ہے اس سے جو یہ چیز وجود کے اندر آئی تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت ماسک، جس وقت ہم باہر نکلیں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی ہم ماسک پہن لیں۔ اس کے بعد ہم ہاسپٹل جائیں، دکان پر جائیں، کسی جگہ جائیں تو ماسک کو اپنے ساتھ ضروری کر لیں۔ ماسک، ہر وقت ماسک پہننا، اس کی ہم عادت بنا لیں۔ ماسک کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کا کیریئر جب وہ چھینکتا ہے، کھانستا ہے تو یا اپنے منہ کے ساتھ وہ ہاتھوں کو لگاتا ہے یا جہاں پر اس نے چھینکا ہے تو اگر تو ایسی سطح ہے جو کہ کپڑے والی ہے، جو کہ سافٹ ہے، وہاں تقریباً 3 گھنٹے تک یہ وائرس زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہارڈ سرفس ہے، سخت جگہ ہے، جیسے ٹیبل ہے یا کوئی اور ماربل ہے یا کوئی سٹیل کا ایک کوئی جگہ ہے، اس کے اوپر اگر اس نے ہاتھ لگایا اس کے ساتھ وائرس تھا تو وہاں 3 دن تک وہ وائرس وہاں رہ سکتا ہے۔ تو ماسک کا یہ فائدہ ہے کہ جس وقت اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ اس جگہ پہ لگ گئے اور ہمارے ہاتھوں کے ساتھ وائرس آ گئے تو عام طور پہ آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار ناک کو ہاتھ لگاتا ہے، منہ کو ہاتھ لگاتا ہے، آنکھوں کو ملتا ہے۔ تو جب ایسا کرتا ہے تو اس سے ہماری جو میوکس میمبرینز ہوتی ہیں ناک کی اور منہ کی اور آنکھوں کی، اس کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے اور ناک کے اندر داخل ہو کر پھر اس کے بعد پھیپھڑوں کے اندر، اور اگر منہ کو ہم ٹچ کرتے ہیں اور اس انفیکٹڈ وائرس کے ساتھ تو گلے کے اندر یہ چلا جاتا ہے اور گلے سے پھر پھیپھڑے کے اندر۔ تو اس کا دوہرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ماسک کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ماسک کے بعد یہ کہ بھی اپنے ہاتھوں کو دھونا، بار بار دھونا۔ وہ اس لیے کہ بھی ہم یہ سوچیں کہ ایک آدمی، اس نے وہ انفیکٹڈ آدمی ہے جو کہ اس کا کیریئر ہے، اس نے ایک جگہ ہاتھ لگایا، وہاں اس کے ہاتھوں کے ساتھ وائرس تھا، وہاں لگ گیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ، ہم نے وہاں ہاتھ لگایا، ہمارے ساتھ لگ گیا۔ تو اب اس کو کیا طریقہ، یا تو سینیٹائزر ہے، اور اگر سینیٹائزر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم صابن سے، اور اچھا صابن یہ لائف بوائے کے جیسے سرخ صابن ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا جو بھی صابن ہمیں یا سوپ ہمیں اویلیبل ہے اس کے ساتھ کم از کم 15 سے 30 سیکنڈ تک ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اچھی طرح مل کر دھوئیں تاکہ، اور اس کی بار بار عادت ڈالیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھی گھر میں ہم اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گھر کے اندر رہیں۔ جتنا ہم گھر کے اندر رہیں گے اتنا ہم اس وائرس کو ہم کم ایکسپوز ہوں گے، اور جتنا ہم باہر پھریں گے اور بازاروں کے اندر جائیں گے یا ایسی کوئی
گیدرنگ ہے، اور ایسے جگہ جیسے کچھ ویڈنگ سیرمنیز ہیں، اور یا کوئی ایسی اور گیدرنگز ہیں، دوست احباب کی محفلیں ہیں، اور یا کوئی دینی ہے، چاہے جیسے بھی ہے، ایسی گیدرنگیں ہم جائیں گے، جتنا ہم جائیں گے اتنا ہم زیادہ ایکسپوز ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس کے کیریئر ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہی اپنے جو ہمارے بچے ہیں وہ، اور جو بوڑھے احباب ہیں ہمارے گھر کے اندر، ان کو بھی ہم کم از کم باہر نکالیں، اور ان کو، اور اگر کوئی ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی گزارش کریں کہ کال کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے بات کر لیں. اور بلا وجہ یعنی باہر نکلنا، بلا وجہ پھرنا، بلا وجہ سفر کرنا، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. جتنا ہم گھروں کے اندر رہیں گے اتنا ہم اس سے محفوظ رہیں گے. ایسے ہمارے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں، ایسے ہی ایک اور ہے کہ بھئی بلا وجہ ہاتھ ملانے سے، کیونکہ ہاتھ ملانے سے یہ کہ جس خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی اس کا کیریئر ہے تو اس کے ہاتھوں کے اندر یہ وائرس ہے، تو وائرس وہ ہمارے ساتھ ہمارے شفٹ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم ایک مقرر جو فاصلہ کہتے ہیں 3 سے 6 فٹ کا، 6 فٹ کا ایک محفوظ فاصلہ ہے، ہم اس پر کوشش کریں. اور ایسے ہی اگر ہمارے دکانیں ہیں، ہم ایک دکاندار ہیں، تو اپنے جو ہمارے کاؤنٹر ہیں ان کو ہم بار بار صاف کرتے رہیں، ان کو یعنی انفیکشن سے ہم پاک کرتے رہیں. تو اس طرح جو ہاسپٹلز ہیں، بلا وجہ ہاسپٹلز کے اندر جانے سے ہم گریز کریں، کیونکہ جو بھی بندہ اس کے ساتھ انفیکٹڈ ہوگا، اس کی کوشش ہوگی کہ اس کو تکلیف ہے، وہ کھانس رہا ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہے، اس کو چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو نزلہ ہے، اس کو بخار ہے، اس کو سر درد ہے، اس کو جسم تھکاوٹ ہے، وہ فوراً ہاسپٹل کی طرف رجوع کرے گا. اب ہاسپٹل کے اندر ہم جانے، خصوصاً بچوں کو اور بوڑھوں کو، اور اگر کوئی خدا خواستہ اگر کوئی سرجریز وغیرہ ہماری پلانڈ ہیں تو ہم ان سے بچیں، ہاسپٹل سے اپنے آپ کو بچائیں. تو انشاءاللہ اگر اس طرح کرتے رہیں گے، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے، تو ہم اپنے آپ کو اس موذی مرض سے ہم بچا سکیں گے. اس وقت کہتے ہیں بھی یہ پرہیز جو ہے واجب ہے اور علاج سنت ہے. اب واجب کا درجہ سنت سے کہیں بڑا ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دفعہ وہ شوگر کے مریض تھے، تو ایک جگہ وہ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں، میٹھا پیش کیا، تو انہوں نے کہا بھی نہیں مجھے تو شوگر ہے. تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. وہ فرمانے لگے کہ پرہیز واجب ہے اور علاج سنت ہے. پرہیز کا یعنی واجب کا درجہ سنت سے بھی کہیں اوپر ہے. تو اس لیے اگر ہم پرہیز کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو اس کی وجہ سے، اور دین کے اندر بھی یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی عورت تھی، اس نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہوں، تو اس کو کہا کہ نہیں آپ اپنے وہیں رہیں، اور اس کو آنے کی اجازت نہیں دی. اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، جہاں طاعون پھیلا ہوا تھا، وبا، وہاں تشریف نہیں لے گئے. تو یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، یہ بھی یعنی توکل کے خلاف نہیں ہے، عین اسلام ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی جہاں موت آنی ہے ٹھیک آئے گی، ہم پرہیز نہیں کریں گے، تو یہ کوئی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو بالکل بیوقوفی، یہ دلیری نہیں بلکہ بیوقوفی کہیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں. تو یہ اس کے علاج کے اندر یعنی سب کا رول ہے، افراد کا رول بھی ہے، اور قوم کا رول بھی ہے، اور یہ ہمارا جو ملک ہے، جیسے ہمارے حکومت کر رہی، بہت کوشش کر رہی، جو ان کے پاس وسائل ہیں ان کا بھی فرض ہے. لیکن اگر عوام الناس نے، عام آدمی نے اس کو یعنی اس کی پرواہ نہ کی تو حکومتیں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اب جہاں پر یہ کنٹرول ہوئے ہیں وہاں کے عوام نے ان کا کتنا ساتھ دیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی اس پہ لانا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور جو عام طور پہ یہ غلط کہ بھی نہیں یہ کچھ نہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ فلانا، یہ ایسے ساری باتیں ہیں. آپ دیکھیں کتنی اس کو مورٹیلٹیز ہو رہی ہیں اور دنیا کتنی پریشانی کے اندر ہے. اس لیے اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو ہم خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.